السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر نیاز احمد کھوسہ کی ڈائری سے ایک منتخب کیس سنتے ہیں۔ ان دنوں میرے تھانے کی حدود میں ایک مشہور سرکس نے دھوم مچائی ہوئی تھی۔ حسب معمول میں تھانے پہنچا تو کانسٹیبل سلطان محمود نے آ کر مجھے سلوٹ کیا اور بولا، سر، سرکس سے ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ مطلب ہے کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ جی ہاں سر، باہر 2 بندے اطلاع دینے آئے ہیں۔ کہانی یہ معلوم ہوئی کہ سرکس میں کام کرنے والی ایک لڑکی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے ضروری تیاری کی اور کانسٹیبل سلطان محمود کو لے کر سرکس میں پہنچ گیا۔ اس وقت محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سرکس میں الو بول رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ عجیب سی اداسی اور سوگواریت چھائی ہوئی ہے۔ سرکس کا مالک چھولداری میں بے ہوش پڑا تھا اور ایک ڈاکٹر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم ایک چھولداری میں بیٹھ گئے۔ رنگ ماسٹر اور 2-3 بندوں کو ہم نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رنگ ماسٹر کا نام سامل معلوم ہوا۔ سامل صاحب، یہ واقعہ کیسے ہوا اور آپ کو کس وقت پتہ چلا؟ میں نے رنگ ماسٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، کیا بتائیں، شمع بہت خوبصورت تھی، ہمارا سرکس تو ویران ہو گیا۔ وہی سرکس کی جان تھی، رنگ ماسٹر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے کچھ اور پوچھا تھا، میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، معاف کریں جی، ہماری تو متی ماری گئی ہے۔ شمع رات کو شو کر کے ٹھیک ٹھاک اپنی چھولداری میں گئی تھی۔ صبح جب پروین اسے جگانے گئی تو اس کی چھولداری خالی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ اکیلی سوئی تھی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ جی ہاں، وہ ایک چھوٹی سی چھولداری میں اکیلی ہی سوتی تھی۔ اس کی وجہ؟ وہ ایسی ہی چڑچڑی طبیعت کی مالک تھی، اس کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے ہمارا سرکس چلتا تھا، اس لیے۔ اس کا کام کیا تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ رسے پر جمناسٹک کے مظاہرے کرتی تھی۔ ہم وہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ رہے لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ سرکس کا مالک مراد ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کی بے ہوشی کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ جو ہی اسے پتہ چلا شمع غائب ہے، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور وہ لہرا کر زمین پر آ رہا۔ اسے پکڑنے یا تھامنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اس کا سر بڑی زور سے زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ہم نے رنگ ماسٹر سے کوئی کھرا کھوج لینے کی کافی کوشش کی تھی لیکن وہ صرف یہی کہتا رہا کہ مراد صاحب ہی کچھ بتا سکیں گے اور مراد صاحب تو بے ہوش تھے۔ خیر، ہم تھانے واپس آ گئے۔ راستے میں سلطان محمود نے مجھے بتایا تھا کہ سر، وہ لڑکی لگتی ہی نہیں تھی بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ربر کی کوئی گڑیا کرتب دکھا رہی ہو۔ بالکل جاپانی گڑیا تھی۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ صرف اسی کو دیکھنے سرکس میں جاتا تھا۔ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سلطان محمود عورتوں کا رسیا تھا لیکن شرافت کے دائرے میں رہتا تھا، ورنہ میں اب تک اس کو الٹا لٹکا چکا ہوتا۔ دوسرے، اس کی کبھی کوئی شکایت بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے محرر سے کہہ کر شمع کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کر لی۔ رپورٹ رنگ ماسٹر کی طرف سے درج کی گئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے 2 گھنٹے میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج رانا تنویر ایک کیس کے سلسلے میں عدالت گیا ہوا تھا۔ 3 بجے سے ملاقات ہوئی، ہم نے اکٹھے چائے پی اور وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے گویا ہوا، سر، لڑکی نکچڑی اور خود پسند تھی۔ اس نے مجھ سے حاصل کی ہوئی معلومات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اتنی دشمنی پال لی ہو کہ اس نے اسے غائب بھی کر دیا ہو۔ ایک اور امکان بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سر، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ رقابت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور رقابت کاروباری بھی ہو سکتی ہے اور مجھے بھی یوں ہی محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں مخبر ندیم سے مدد لینی چاہیے۔ سر، یہ ندیم بھی بڑے پائے کا بندہ ہے اور کئی بار مخبری سے مشکل کیسوں کو حل کرنے میں پولیس کی مدد کر چکا ہے۔ پھر ہم نے ندیم کو بلا کر ساری بات سمجھا دی اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ASI بھی کچھ دیر بعد چلا گیا اور میں سوچ کے گھوڑے دوڑانے کے لیے اکیلا رہ گیا۔ سر، رنگ ماسٹر صاحب آئے ہیں،
محرر کی آواز سے میں خیالوں سے باہر آ گیا اور رنگ ماسٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محرر باہر جا چکا تھا۔ میں نے رنگ ماسٹر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کا قد 5 فٹ کے قریب رہا ہوگا۔ رنگت گندمی، آنکھیں خمار آلود سی، ماتھا تنگ اور ہونٹ پتلے تھے۔ عمر 30 کے قریب لگتی تھی اور بظاہر دیکھنے میں وہ بے ضرر لگتا تھا۔ سامل صاحب، آپ سے سرکس میں باتیں تو ہوئی تھیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس سرکس میں آئے ہوئے آپ کو 20 دن ہی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کہاں کام کرتے تھے؟ یہاں 2 باتوں کی وضاحت کر دوں کہ چھولداری سے جس میں شمو رہتی تھی، سلطان محمود نے کھرے اٹھائے تھے اور ان کا ذکر مناسب موقع پر آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکس میں سامل سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ دراصل میں تھانے میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے کی اپنی ہی دہشت ہوتی ہے۔ سامل نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، کیا آپ مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ سامل صاحب، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، مجھ سے عزتی کروائیں تو بہتر ہے، ورنہ، میں نے تپے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے چند لمحے توقف کیا اور پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیجیے۔ کیوں، کب اور کیسے جیسے الفاظ استعمال نہ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ بندہ سمجھدار تھا، میرے موڈ اور رویے کو دیکھ کر سیدھے رستے پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس سے پہلے دوسرے سرکس میں کام کرتا تھا اور بقول اس کے سرکس کا مالک کنجوس تھا، علاوہ ازیں سرکس اتنا مشہور بھی نہیں تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ تم کو شمو کی کشش اس سرکس میں کھینچ لائی ہے تو تم کیا کہو گے؟ میں نے اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا اور پھر گویا ہوا، تھانے دار صاحب، یہ وجہ بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ پیٹ کا ہے۔ اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو حسین سے حسین تر لڑکی بھی زہر لگتی ہے۔ بہت خوب، میں نے استحضائیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس کے بعد میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ اس سرکس کا رنگ ماسٹر اچانک نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے بھی اسے اس سرکس میں آنے کا موقع مل گیا۔ میرے اس سوال کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا کہ پرانا رنگ ماسٹر اچانک نوکری چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ اگر سرکس کا مالک مراد بے ہوش نہ ہوتا تو ہمیں کافی آسانی ہوتی، اب تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ ویسے ندیم سے ہمیں کافی توقعات تھیں کہ وہ اندر کی کہانی ضرور معلوم کر لے گا۔ میں نے رنگ ماسٹر کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس دن اس کیس کے سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، صرف یہ ہوا کہ مراد اسپتال پہنچ گیا تھا، وہ ہنوز بے ہوش تھا۔ دوسری صبح جب رانا تنویر میرے کمرے میں آیا تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس نے بتایا کہ ساری رات وہ اسپتال میں رہا ہے، اس امید پر کہ جیسے ہی مراد کو ہوش آئے وہ اس سے بات چیت کر سکے، لیکن ہنوز دلی دورست والا معاملہ تھا۔ ڈاکٹروں نے متوقع طور پر مراد کے سر کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کانسٹیبل سلطان محمود وہاں موجود تھا۔ یہ میری سروس کے ان کیسوں میں شامل تھا جن کی تفتیش ایسی ہی وجوہات کی بنا پر مشکل ہو گئی تھی۔ میں نے رانا کو گھر جانے کی اجازت دے دی تھی تاکہ وہ نیند پوری کر کے تازہ دم ہو سکے۔ اس سرکس کا سابقہ رنگ ماسٹر بھی مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا اچانک نوکری چھوڑ کر چلے جانا مجھے کھٹک رہا تھا۔ میں جو ہی کھانا کھا کر فارغ ہوا، مجھے اطلاع دی گئی کہ مخبر ندیم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ مجھے اب تک حاصل کردہ معلومات سے آگاہ کر کے چلا گیا اور میں ان معلومات کی روشنی میں اپنے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات کو دہرانے لگا۔ ان معلومات سے روشنی کی ایک کرن نظر تو آئی تھی اور مجھے تفتیش کو آگے بڑھانے کا مواد مل گیا تھا۔ آئیے آپ کو بھی ان معلومات سے آگاہ کر دوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شمو کی وجہ سے سرکس کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی اور ایک سرکس کے مالک نے اسے یعنی کہ شمو کو دگنے معاوضے کی پیشکش کرتے ہوئے اپنے سرکس میں آنے کی آفر کی تھی، لیکن شمو نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ عامر کو بھی اس قسم کی پیشکش کرے۔ عامر سرکس میں شیر کے ساتھ کرتب کرتا تھا، لیکن یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی تھی کیونکہ بقول اس سرکس کے مالک کے عامر کی اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔
वैसे ये बात हजम होने वाली नहीं, क्योंकि अगर वो वाकई मुराद के सर्कस को आसमान से ज़मीन पर गिराना चाहता तो शम्मो की शर्त मानना चाहिए थी। इस किस्म के हालात में ये कौन देखता है कि कितना पैसा लग रहा है। अजीब गोरख धंधा था। जहन उलझ कर रह गया था। यहाँ इस बात की वजाहत कर दूं कि सांवल एक तीसरे सर्कस से आया था जो इन दोनों सर्कसों के मुकाबले में बहुत छोटा था और मुकाबले में बहुत पीछे था। बहरहाल अब मसला ये था कि इस सर्कस का पता किया जाता कि आजकल कहाँ है। शाम गहरी होने से ज़रा पहले राना तनवीर आ गया। वो अस्पताल से हो आया था और ताज़ा तरीन बल्कि आजकल के हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि मुराद का ऑपरेशन हो गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि उसके बचने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। दरअसल चोट लगने से उसके सर से खून बाहर नहीं आया था, अंदर ही रिसने लगा था, लेकिन मुराद अभी किसी किस्म के सवाल जवाब के काबिल नहीं था। मैंने राना को नदीम से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह कर दिया। ओह सर, आपका अब क्या प्रोग्राम है? उसने कहा। मेरे ख्याल में जब तक मतलूबा सर्कस का पता नहीं चलता, आमिर से मौजूदा हालात के तनाजुर में एक भरपूर इंटरव्यू कर लिया जाए। ठीक है सर, मैं इसे थाने बुलवाने का बंदोबस्त करता हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद वो हमारे सामने था। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 25 और 26 साल के दरमियान लगाया। कद 6 फीट के करीब था। नक्शो निगार जाज़िब नज़र थे, जिनसे मुखालिफ के लिए बड़ी अपील रखते थे। आमिर मियाँ, शम्मो का क्या चक्कर है? मैंने पहला सवाल किया। थानेदार साहब, मैंने सर्कस में आपको बताया तो था कि कुछ समझ में नहीं आ रही। उसने अभी फिक्रा पूरा नहीं किया था कि मैंने तीखी नज़रों से उसको देखते हुए कहा, लेकिन तुमने कुछ बातें छुपा ली थीं। कौन सी बातें? उसकी आंखों में हैरत थी जो मुझे बिल्कुल हकीकी लगी। पहली बात ये कि सर्कस के मालिक ने शम्मो को एक ऑफ़र की थी, लेकिन जनाब वो बात तो बन न सकी थी, इसलिए इस बात को गैर ज़रूरी समझकर मैंने जिक्र नहीं किया था। अब इस अकल के अंधे को हम कैसे समझाते कि ये बात कितनी अहम थी। अच्छा ये बताओ, शम्मो ने वो शर्त क्यों रखी थी? दरअसल थानेदार साहब, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो एकदम परसों का बीमार लगने लगा। फिर उसने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, आप शम्मो को जल्द से जल्द ढूंढें। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। राना ने हंसकर उसकी तरफ देखते हुए फिक्रा मुकम्मल कर दिया। वो कुछ ना बोला, बस खाली खाली निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कुछ इशारा, कोई बात बताओगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हम कोई शर्लक होम्स और वॉटसन तो है नहीं। राना ने सिगरेट का कश लेकर धुआं उगलते हुए कहा। जनाब, आप सर्कस के मालिक को क्यों नहीं पकड़ते? बल्कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, उसने जोश में भरे हुए लहजे में कहा। दानिस्ता में सर्कसों के नाम नहीं लिख रहा हूँ। देखो देखो जवान, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना ये हमें पता है। अब तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात जहन में रखकर जाना कि अगर कोई और बात तुम्हारे जहन में आ जाए तो ज़रूर बताना, चाहे वो तुम्हारी नज़र में कितनी ही गैर अहम क्यों ना हो। मैंने इसे जाने की इजाज़त देते हुए कहा। अगले दिन हमें पता चल गया कि सर्कस आजकल कहाँ है। वो आजकल जिस शहर में था वो हमारे थाने की हुदूद में नहीं आता था। ज़रूरी तैयारी के बाद मैंने एक सिपाही को साथ लिया और सर्कस में पहुंच गया। इससे पहले मुतालिका थाने में हमने अपनी आमद की इतला दी थी। थाना इंचार्ज ने अपने 2 अहलकार हमारे साथ कर दिए थे। हम सादा कपड़ों में थे, जबकि अहलकार वर्दी में थे। सर्कस का मालिक ऊंचे लंबे कद का एक 50 साला शख्स था। नाम उसका नुसरत था। उसने हमें इज्जत से बिठाया और हमारी खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त करने लगा, तो हमने उसे रोक दिया, क्योंकि एक तो हम मुतालिका थाने से चाय पानी पीकर आए थे, दूसरा हम जिस जगह तफ्तीश करने जाते थे हत्तुल इम्कान दावतें उड़ाने से इज्तनाब करते थे। मजबूरी की बात तो दूसरी थी। क्या अब तक ये खबर पहुंच चुकी है कि मुराद के सर्कस की लड़की शम्मो गायब है? मैंने पहला सवाल दागा था। बिल्कुल जनाब, ये बात मुझे कल शाम पता चली है, उसने इत्मीनान और एतमाद से जवाब दिया। इस दौरान में
میں متواتر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو گھبراہٹ کے آثار تھے اور نہ ہی وہ بوکھلایا ہوا لگتا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ شمو کو آپ نے غائب کروایا ہے تو آپ اس سلسلے میں اپنی صفائی میں کیا کہیں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نہ تو نظریں چرائیں اور نہ ہکلایا، بلکہ بڑے تحمل سے بولا، یہ آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے اسے وجہ بتائی تو وہ ہنس پڑا۔ مجھے اس کی یہ بے موقع ہنسی کھل گئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا اور اس کے جواب کا منتظر رہا۔ تھانے دار صاحب، کاروبار میں یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے سرکس کی بہتری کے لیے ایک منصوبہ سوچا تھا جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اگر آپ شمو کی شرط مان لیتے تو؟ میں نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ مجھے عامر کی ضرورت نہیں تھی، خواہ اس کو دگنا معاوضہ کیوں دیتا؟ پتہ نہیں، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال میں ایک شک اور کھٹک لے کر واپس آ گیا۔ اپنے تھانے میں واپس آنے سے پہلے میں نے اپنے شک سے متعلقہ تھانے کے انچارج کو تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، نیاز صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہاں کے سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دیں۔ واپس آ کر مجھے پتہ چلا کہ مراد کے متعلق ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تقریباً 1 ہفتے بعد بات چیت کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ شمو نک چڑھی تھی، اس لیے سرکس کا کوئی بندہ بھی اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ پروین بھی زیادہ نہ بتا سکی تھی۔ اس وقت سپہر کے 3 بجے تھے جب اچانک بادل گھر کر آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی جو تقریباً 15-20 منٹ جاری رہی۔ بارش تو بند ہو گئی لیکن بادل چھائے رہے۔ سر، یہ دیکھیں کیا ہے؟ اچانک سپاہی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے ایک سادہ سا لفافہ لا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے لفافہ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا رکا برآمد ہوا۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہیں رکے پر لکھی تحریر پر پھسلنے لگیں۔ لکھا تھا، جناب تھانے دار صاحب، اگر شمو کو برآمد کروانا ہے تو نصرت کے سرکس پر نظر رکھیں۔ مراد کے سرکس والا رنگ ماسٹر آج کل نصرت کے سرکس میں ہے۔ ایک مخبر جو سپاہی لفافہ لے کر آیا تھا، اسے میں نے کہا کہ وہ جائے اور سلطان محمود کو بھیج دے۔ لفافہ کس طرح ملا تھا اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ ہم نے سلطان محمود کو اسپتال سے واپس بلا لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔ سلطان محمود، یہ خط لے جاؤ اور مراد کے سرکس میں جا کر پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ سرکس کے کسی آدمی نے تو یہ خط نہیں لکھا۔ وہ خط لے کر چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ خط پڑھ کر کس طرح پتہ کرنا ہے۔ ہمارے مخبر اس طرح خط نہیں لکھا کرتے تھے۔ اگر کبھی نامساعد حالات کے تحت خط لکھنا بھی پڑتا تھا تو اپنا نام وہ ضرور لکھتے تھے جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہوتا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سلطان محمود واپس آ گیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا، کیوں بھائی سلطان محمود، لگتا ہے کہ کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے؟ سر، ہمارے لیے کوئی سراغ ہی سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ اچھا، کون سا سراغ لگا بھائی؟ میں نے پھر غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ سلطان محمود مجھے حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس جگہ تک گیا جہاں وہ مجھے لے جانا چاہتا تھا۔ یہ ہمارے تھانے کی شمالی دیوار کے باہر والی جگہ تھی۔ یہ دیکھیں سر، سلطان محمود نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس جگہ بیٹھ کر غور سے ان نشانات کو دیکھا اور اچھل پڑا۔ یہ تو ویسے ہی نشان یا کھرے تھے جیسے ہم نے شمو کی چھولداری کے اندر اور باہر دیکھے تھے۔ وہ کھرے میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ لگتا یہ تھا کہ جو ہی بارش تھمی، کھروں والا شخص آیا اور خط اندر پھینک کر چلا گیا۔ زمین دھول والی تھی، بارش کی وجہ سے وہاں تھوڑا بہت کیچڑ بن گیا تھا۔ یہ مخصوص بوٹوں کے کھرے تھے جنہوں نے مجھے کسی اور طرف سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خط پھینک کر جانے والا میری تفتیش کی لائن بدلنا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ میں نے سلطان محمود کو مراد کے سرکس میں بھیجنے کا ارادہ بدل دیا۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ انتظار کرے اپنی بیرک میں اور خود واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ خط یا رکا سپاہی کے ہاتھ لگا کیسے تھا۔ دراصل جس طرف خط پڑا تھا اس طرف باتھ روم تھے۔ سپاہی ضرورت کے تحت اس طرف گیا تھا۔
اب مجھے رانا تنویر کا انتظار تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد آیا اور آتے ہی بولا، سر، جب تک مراد بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہوتا یہ کیس آگے بڑھتا نظر نہیں آتا۔ میں سرکس کے بندوں کو کھنگال چکا ہوں لیکن کوئی کھرا کھوج ہاتھ نہیں آ رہا۔ لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پکی ہے۔ اس کے بعد وہ شاید اپنی جیب میں سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس ٹٹولنے لگا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور تازہ صورتحال اس کے گوش گزار کرتے ہوئے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ چند لائنوں کے اس مختصر سے خط کو پڑھ کر اس نے سگریٹ کو دیا سلائی دکھائی اور پھر بولا، سر، اب کیا کیا جائے؟ تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ میرا خیال تو یہ ہے سر، ایک لمحے کی توقع کر کے اس نے کہا، رنگ ماسٹر کے متعلق پتہ کرنا چاہیے، کیا وہ واقعی نصرت کے سرکس میں پہنچ گیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تم کانسٹیبل سلطان محمود کو ساتھ لے جاؤ اور پتہ کرو۔ وہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ ظاہر ہے اسے دوسرے شہر جانا تھا اور پہلے متعلقہ تھانے میں جانا تھا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں الجھ گیا۔ جب تفتیش کا ایک در بند ہوتا ہے تو کئی دوسرے در کھل جاتے ہیں۔ دوسرے دن 11 بجے وہ واپس آیا۔ اپنے ساتھ وہ رنگ ماسٹر کو لے آیا تھا۔ یہ وہی رنگ ماسٹر تھا جو اچانک مراد کا سرکس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رانا رنگ ماسٹر کو کیسے لے کر آیا تھا؟ یہ قانونی گورکھ دھندے ہیں جن کا ذکر آپ کی دلچسپی کا باعث نہیں ہوگا۔ آپ آگے کی کہانی سنیں۔ ہم نے رنگ ماسٹر کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور ان معلومات کی روشنی میں اس کو گھسنا شروع کر دیا جو ہمیں اب تک حاصل ہوئی تھی۔ میں اس کا نام نہیں لکھوں گا، اسے رنگ ماسٹر ہی لکھوں گا۔ ہاں تو رنگ ماسٹر صاحب، آپ اچانک مراد کا سرکس چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی عمر 40 سال سے اوپر لگتی تھی، نین نقش واجبی اور سر سے بالکل گنجا تھا۔ آنکھیں اسے چالاک اور شراب کے نشے کا عادی ظاہر کرتی تھیں۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منہ سے کچھ بولا نہیں۔ رانا اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس کے کندھے کو زور سے ہلاتے ہوئے غصے سے بولا، ہم تم سے مخاطب ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں جناب، لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ رانا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا اور وہ چکرا کر میری میز پہ آ گرا۔ رانا نے گریبان سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا اور جو ہی ایک تھپڑ اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، وہ ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی رام کہانی ہمیں سنا دی۔ وہ کافی عرصے سے مراد کے سرکس میں کام کر رہا تھا۔ شمو اسے اچھی لگتی تھی لیکن وہ اسے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ وہ تو عامر کی دیوانی تھی۔ ایک رات وہ شراب کے نشے میں دھت شمو کی چھولداری میں گھس گیا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ سرکس اور ماحول پر ہو کا عالم طاری تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ رنگ ماسٹر نے اس کے ساتھ دست درازی شروع کر دی۔ شمو پھرتیلی تھی، اس نے رنگ ماسٹر کو گرا لیا۔ وہ نشے میں دھت تھا اس لیے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ چھولداری میں رسی کا 1 گز بھر کا ٹکڑا پڑا تھا۔ شمو نے اس سے رنگ ماسٹر کے پاؤں باندھ دیے، پھر اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور خود سرکس کے مالک مراد کو جگایا اور سرگوشیوں میں اس کو ساری صورتحال بتا دی۔ شاید وہ بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دوڑا شمو کی چھولداری میں آیا۔ مراد جہاں دیدہ بندہ تھا، اس نے رنگ ماسٹر کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے اور بولا، رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر کبھی شکل نہ دکھانا۔ میں سرکس میں خون خرابہ پسند نہیں کروں گا۔ عامر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رنگ ماسٹر کا نشہ حرن ہو چکا تھا۔ وہ اسی رات اپنا مختصر سا سامان لے کر مراد کے سرکس سے چلا گیا اور 2-4 دن ادھر ادھر پھرنے کے بعد نصرت کے پاس آ گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ پہلے ہی مراد سے خار کھاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد غالباً شمو کے غائب ہونے سے 6 دن پہلے نصرت اور اس رنگ ماسٹر نے ایک منصوبہ بنایا اور شمو کو دکھ نے معاوضے کی آفر کر دی۔ یہ بات یاد رہے کہ شمو اس بات سے لا علم تھی کہ رنگ ماسٹر نصرت کے پاس پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شمو عامر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے عامر کو بھی یہی آفر دینے کی شرط لگا دی۔
رنگ ماسٹر تو دونوں کو جدا کر دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بات کی مخالفت کی، ورنہ نصرت عامر کو بھی دکھ نے معاوضے کی آفر کرنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ ایک دن اچانک انہیں پتہ چلا کہ شمو غائب ہو گئی ہے۔ وہ دبک گئے۔ اس کے بعد ہم نے کافی کھما پھرا کے اس سے یہ اگلوانے کی کوشش کی کہ اس نے شمو کو خود غائب کیا ہے یا اسے قتل کر کے لاش کہیں دبا دی ہے۔ وہ زور زور سے سر ہلا کر انکار کرتا تھا، قسمیں کھاتا تھا، روتا تھا، اندر سے بزدل اور ڈرپوک تھا۔ میں نے اسے دھمکی بھی دی کہ اسے الٹا لٹکا کر نیچے مرچوں کی دھونی دی جائے گی تو ہر بات اس کی زبان پر آ جائے گی جو وہ ابھی تک چھپا رہا ہے۔ وہ رانا کے پاؤں میں گر گیا اور ایک ہی رٹ لگاتا رہا کہ اسے شمو کے متعلق کچھ پتہ نہیں، وہ بے گناہ ہے۔ البتہ اس نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ وہ ہمیں بے گناہ لگنے لگ گیا۔ بات ایسی تھی کہ ہمیں یقین ہونے لگا کہ ہم مجرم یا مجرموں کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے رنگ ماسٹر کو فی الحال حوالات میں بند کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے کا منصوبہ سوچنے لگے۔ شام تک ہم مجرم یا ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس نے پہلی دفعہ جرم کیا تھا اور وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا۔ ہم نے اسے کس طرح ڈھونڈا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ مجرم تھا کون۔ اس کا نام شکور الدین عرف شکرا ہے اور یہ ایک شکاری ہے۔ سرکسوں میں درندوں کے بچے سپلائی کرنا اس کا پیشہ اور ذریعہ روزگار ہے۔ باقی اس کے اقبالی بیان کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا۔ میں کوئی چور، ڈاکو اور بدماش تو ہوں نہیں۔ خطروں میں گھر کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر شکار کرتا ہوں اور درندوں کے بچوں کو پکڑنے کے لیے بہت بڑے بڑے خطرے مول لیتا ہوں۔ جناب، میں نے مراد کو 2 بچے چیتے کے، ایک بچہ شیر کا اور ایک بچہ ریچھ کا لا کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مراد بیوپار کا کھرا ہے، اصول پسند ہے، وعدے کے مطابق رقم دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اصول کو توڑنا پڑتا ہے۔ تھانے دار صاحب، میری ماں بیمار ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے اپنی مجبوری بتا کر مراد سے پیسے مانگے، لیکن اس نے میری بے عزتی کر دی اور کہا جس دن کا وعدہ کیا ہے اسے ایک دن پہلے بھی پیسے نہیں مل سکتے۔ میں نے مراد کی بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے یہ احساس تو تھا کہ شمو مراد کے سرکس کی جان ہے۔ ایک رات میں نے مراد کو زج کرنے کے لیے شمو کو بے ہوش کر کے کاندھے پر ڈالا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اتفاق سے میرا گھر سرکس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تھانے دار صاحب، میں نے اسے بہنوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ جیسے میری بہن ریحانہ ہے، ایسی ہی شمو ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی ہے۔ لیکن تم نے خط تھانے کے اندر پھینکنے کی حماقت کیوں کی؟ یہ تو ایک انتہائی بچگانہ حرکت تھی، جبکہ تم خط ڈاک کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے۔ میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، چند لمحے تھوک نکلنے کے لیے توقف کیا اور پھر بولا، تھانے دار صاحب، مجھے ایسے ہی کاموں میں مزہ آتا ہے۔ یہ عادت فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ ایڈونچر اور شکار کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ اس کی وجہ بھی بتاؤں؟ جب مراد بے ہوش اور زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا تو میرے لیے مراد سے پیسے لینا کھٹائی میں پڑ گیا۔ میں اس وقت تک آپ کو نصرت کے سرکس کی طرف متوجہ رکھنا چاہتا تھا جب تک مراد ٹھیک ہو کر میرا مطالبہ پورا نہ کر دیتا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ مراد تمہارے اوپر کیس بھی بنوا سکتا ہے؟ تھانے دار صاحب، میں چند دنوں بعد عزت کے ساتھ شمو اس کو واپس کر دیتا، لیکن اس کے اسپتال پہنچنے کی وجہ سے سارا پلان فیل ہو گیا۔ شکور الدین کی نفسیات کا اندازہ جو میں نے لگایا وہ یہ تھا کہ وہ بے وقوفی کی حد تک دلیر تھا۔ بہرحال وہ مجرم تھا۔ ہم نے مقدمہ بنا کر سپرد عدالت کر دیا اور اس سے پہلے 2 گواہوں کی موجودگی میں شمو کو برآمد کر لیا تھا۔ رنگ ماسٹر کو ہم نے رہا کر دیا تھا۔